أشهد أن لا إله إلا الله۔ معزز ناظرین، امسال چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز عید کو ہر آدمی اپنے گھر کے اندر انجام دے گا، اس لیے نماز عید کا مختصراً یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عید کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض اہل علم نے اس کو فرض عین بھی کہا ہے۔ نماز عید کے اندر نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، اور نہ نماز عید سے پہلے کوئی نفل ہے اور نہ ہی نماز عید کے بعد کوئی نفل نماز پڑھی جائے گی۔ نماز عید کا وقت یا عیدین کا وقت سورج کے نکلنے کے بعد آفتاب جب خوب روشن ہو جائے اور اشراق کی نماز کا ابتدائی وقت شروع ہو جائے، وہاں سے لے کر زوال آفتاب تک عیدین کی نماز کا وقت ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہوگا کہ پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد 7 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی رکعت کے اندر جب تکبیر تحریمہ کہی جائے گی تو اہل علم کے قول کے مطابق وہاں پر دعائے استفتاح یعنی جس کو ثنا کہتے ہیں اس کو پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد 7 تکبیروں میں اور دوسری رکعت کے 5 تکبیروں میں رفع الیدین کیا جائے گا، یعنی ہاتھ کو اٹھایا جائے گا۔ اور اہل علم کے قول کے مطابق ان تکبیرات کے درمیان کوئی ذکر و اذکار وارد نہیں ہے، تو وقفے وقفے سے اللہ اکبر تکبیرات یعنی اللہ اکبر کہا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 2 رکعتوں کے اندر کچھ مخصوص سورے ثابت ہیں احادیث کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز کے اندر پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر کی تلاوت کرتے تھے، اور اسی طرح یا تو سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ گھروں کے اندر یہ نماز ادا کی جا رہی ہے، بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کو یہ صورتیں یاد نہیں، تو اہل علم کے قول کے مطابق یہ سنت ہے کہ آپ ان سورتوں کی تلاوت نماز عید کے اندر کریں۔ اگر کسی بھائی کو یاد نہیں ہے تو جو سورہ اس کو یاد ہے، جو بھی میسر ہے، کچھ آیتیں یاد ہیں یا کوئی دوسری سورت یاد ہے، تو انہی سورتوں کو نماز کے اندر پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہاں پر اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر جاننے والے افراد ہوں تو وہ خطبے کا بھی اہتمام کریں۔ اگر وہ دیکھ کر خطبہ پڑھتے ہوں تو خطبے کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے اندر خوب دعائیں کریں، مسلم امہ کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے، اہل اسلام کے لیے، پوری انسانیت کے لیے آپ دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں۔ اگر کسی کو خطبہ نہ دینے آتا ہو، وہ خطبہ دینے کی اس کے اندر طاقت نہیں، تو صرف نماز پڑھا کر وہ ختم کر دیں، انشاءاللہ اس کی عید کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اسی طرح نماز عید کے بعد مبارکبادی ایک دوسرے کو دینا، یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین رحمہم اللہ کا طریقہ کار رہا ہے۔ وہ لوگ تقبل اللہ منا ومنک کے ذریعے ایک دوسرے کو مبارکبادی دیا کرتے تھے، تو ہم بھی اپنے گھروں کے اندر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے وقت تقبل اللہ منا ومنک کہیں، اور اس سنت کے اوپر عمل کر کے ایک دوسرے کو عید کی خوشی کے اندر شامل کریں، ایک دوسرے کو دعائیں دیں۔